आइए जिन अजीजों के पास खुदावंद का जिंदा और पाक कलाम मौजूद है, आज की तिलावत हमारे लिए बाइबल मुकद्दस में से हम तिलावत करेंगे नए अहदनामा में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यसुल मसीह की इंजील, यानी नए अहदनामा में से यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और 16वीं आयत कलाम मुकद्दस में से तिलावत की जाती है। मेरे साथ इस हवाले को निकाल लीजिए। हम आज की सुबह तिलावत करेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, जब भी हम मसीही ईमानदार होते हुए बाइबल मुकद्दस को अपनी जिंदगी में देखते हैं, खा हम उम्र के किसी भी हिस्सा में हों, तो ये आयत हम जाती तौर पर भी जुबानी याद कर लेते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी नस्ल अपनी औलाद को भी ये आयत जुबानी याद करवाएं। और ये आयत बाहवाला आयत, याद रहने वाली आयत है। पूरी दुनिया में जो आयत हवाले के साथ सबसे ज्यादा याद रखी जाती है वो यही आयत है, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। और ये इतनी याद होती है, इतनी याद रहती है कि ये हमेशा याद रहने वाली आयत है। क्योंकि कलाम खुदा में, जैसा अभी हमने तलावत भी किया और लिखा भी है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आज हम कलाम मुकद्दस में से चंद ऐसी बातों को सीखने और जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान में ऐसा क्या है कि खुदा उससे मोहब्बत रखे, या इंसान में ऐसी कौन सी खूबी, कौन सी क्वालिटी है कि खुदा सिर्फ इंसान से इस कदर मोहब्बत रखता है, जैसा इस आयत में कलाम खुदा में लिखा गया है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्यों, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से खुदा इंसान से इस कदर प्यार करता है, इस कदर मोहब्बत रखता है, इस कदर खुदा की नजर में इंसान की अहमियत है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। मेरे अजीजों, इंसान इस दुनिया में रहता है, जिंदा है, सांस लेता है, कामकाज करता है, खाता पीता है और घर आबाद करता है, नस्ल कशी भी करता है और अपनी नस्ल को खूब बढ़ाता भी है, जो कि खुदा की तरफ से एक नेमत और बरकत भी है। लेकिन इंसान इस दुनिया में अकेला ही तो जिंदा चीज नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे और भी हम चीजों को देखेंगे जो इस दुनिया में इंसान के साथ जिंदा हैं। दरख्त, उनमें भी जिंदगी पाई जाती है, निबातात, दरख्त हैं, जंगल हैं, फलों के दरख्त हैं, सब्जियों की जड़ी बूटियां हैं, इंसान उससे खुराक हासिल करता है, वो भी जिंदा हैं। उसके बाद हवा के परिंदे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, खूबसूरत भी हैं और खूनखार भी हैं, उनमें भी जिंदगी पाई जाती है। उसके बाद जंगलों में रहने वाले, घरों में रहने वाले पालतू जानवर हैं, खूनखार दरिंदे भी हैं, जानवर भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, उनमें भी जिंदगी पाई जाती है। फिर पानी के अंदर के रहने वाले जानदार हैं, मछलियां हैं, बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, खूबसूरत भी हैं और खूनखार भी हैं। इन सारी चीजों के साथ इंसान भी जिंदा है। और शायद हो सकता है कोई चीज मुझे भूल भी गई हो, जिसमें कीड़े मकोड़े भी हैं, छोटे छोटी मक्खियां, हशरात भी हैं, वो भी जिंदा हैं। लेकिन इंसान इन जिंदा चीजों के साथ क्यों इस कदर अहमियत का हामिल है कि खुदा इन सारी जिंदा चीजों से, जिनका मैंने अभी तज़किरा किया है, खुदा इन सारी चीजों से बढ़कर इंसान से मोहब्बत और प्यार करता है। और इस कदर प्यार करता है, इस कदर खुदा की नजर में इंसान की अहमियत है कि उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेज दिया, ताकि वो अपना पाक और बेअब लहू बहाकर इंसान की खुदा के साथ उस टूटी हुई रफाकत को फिर से बहाल कर दे।
اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو خداوند خدا نے پیدائش کی کتاب میں اس دنیا کی ابتدا میں کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ پھر 7 دن کا ایک سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس دن کون سی چیز کو پیدا کیا۔ ہوا کو پیدا کیا، روشنی کو پیدا کیا، چاند ستاروں کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا، اور پھر انسان کو بھی پیدا کیا۔ سب سے پہلی بات جسے ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ آج کی دنیا میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ میں نے کیا، یہ سب کچھ انسان کی بھلائی کے لیے ہیں۔ انسان ان سے خوراک حاصل کرتا ہے، جانوروں سے بھی، درختوں سے بھی، پانی سے بھی، اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں سے بھی۔ یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کو سہل اور آسان بنانے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ لیکن انسان، چونکہ انسان کو دنیا میں عام دنیاوی الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، کہ تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پر خداوند خدا نے بائبل مقدس کے مطابق انسان کو اختیار دیا ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم سے یہ کہا بھی تھا کہ یہ سارے جانور، ساری چیزوں پر تم کو کیا دیا گیا ہے؟ اختیار دیا گیا ہے کہ تم اپنا اختیار ان پر رکھنا۔ گو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان ساری چیزوں سے اس دنیا میں جب تک وہ زندہ رہتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان فصلیں بھی بوتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، اور ان سے بھی خوراک حاصل کرتا ہے۔ تو اگر ہم عام انسان ہوتے ہوئے عام سادہ الفاظ میں اس کی تشریح کو دیکھیں یا سمجھیں تو یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ خدا انسان سے کیوں پیار کرتا ہے، اس میں سب سے پہلے ہم یہ چیز سیکھنے والے ہیں کہ ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں بائبل مقدس میں اور جتنی بھی چیزیں ہمیں اس دنیا میں نظر آتی ہیں، صرف انسان کے لیے کلام خدا میں یہ لکھا گیا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ خداوند خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ صرف یہی ایک زندہ چیز ہے، جن چیزوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا، ان کے علاوہ صرف انسان ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پیدائش پہلے باب میں یہ لکھا گیا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ شبیہ کا مطلب کاپی یا اس کی کوالٹیز، اس جیسی کوالٹیز انسان میں بھی موجود ہیں۔ اور وہ کوالٹیز کیا ہے؟ با اختیار ہونا، چیزوں پر اختیار رکھنا، فیصلہ کرنا، آزاد مرضی سے زندگی بسر کرنا، سوچنا، سمجھنا، دیکھنا، سونگھنا، کھانا، اور اپنی زندگی کے لیے اپنے فیصلے خود سے کر پانا۔ شاید ہم دیکھیں سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ میں نے کیا تھا، درخت گو کہ وہ زندہ ہے لیکن چل پھر نہیں سکتا اور سوچ سمجھ بھی نہیں سکتا، فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ انسان ہوتے ہوئے ہم جہاں چاہیں اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں، اکھاڑ بھی سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں، اس کی جگہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن انسان صرف اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو بسر کرنے والا اس دنیا پر واحد انسان ہی ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہے۔ اور یہاں پر بھی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنائیں۔ اس کے بعد یہ تو ہو گئی پہلی چیز کہ خدا انسان سے کیوں پیار کرتا ہے، کیوں انسان خدا کی نظر میں اتنی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ انسان خدا کی شبیہ پر تخلیق کیا گیا ہے۔ اب دوسری بات ہم دیکھتے ہیں جو دوسرے باب میں لکھی گئی ہے کہ خداوند خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا۔ باقی ساری چیزیں جو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ایسا نہیں لکھا گیا کہ خدا نے جانوروں کو کیسے بنایا، پرندوں کو کیسے بنایا، درختوں کو کیسے بنایا۔ آیات کلام خدا میں یہ فرماتی ہیں کہ خداوند خدا نے کہا اور ہو گیا۔ لیکن انسان کے بارے میں جو دوسری چیز ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کلام خدا میں صرف انسان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا۔ اور تیسری اور اہم چیز یہ نہیں کہ باقی چیزیں اہم نہیں ہیں، وہ بھی اہم ہیں، اور تیسری اہم چیز جو ہم اس کے بارے میں سیکھنے والے ہیں کہ انسان خدا کی نظر میں کیوں اتنا اہم ہے،
کہ خداوند خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا. باقی چیزیں بھی زندہ ہیں جن کے بارے میں پہلے میں نے بیان کیا کہ درخت بھی زندہ ہیں, پرندے بھی زندہ ہیں, جانور بھی زندہ ہیں, مچھلیاں بھی زندہ ہیں, لیکن ان کے بارے میں ایسا نہیں لکھا گیا کہ وہ کیوں زندہ ہیں اور کیسے زندہ ہوئے, کیسے زندہ بنے, یا ان کی تخلیق کیسے ہوئی. لیکن صرف انسان کے بارے میں کلام خدا یہ فرماتا ہے کہ انسان کے نتنوں میں کس کا دم ہے؟ خداوند خدا کا دم ہے. کیونکہ کلام پاک میں, بائبل مقدس میں, پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے تخلیق کیا. جب کوئی چیز زمین کی مٹی سے تخلیق کی گئی ہے تو اس کا مطلب کہ خداوند خدا نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا ہے, اور اپنے ہاتھوں سے بنا کر جب خداوند خدا نے اس کے نتنوں میں اپنی زندگی کا دم پھونکا ہے تو انسان جیتی جان ہوا ہے, اور انسان میں وہ زندگی آئی ہے جس زندگی میں اور آپ جس زندگی کو بسر کر رہے ہیں. آگے ہم بڑھیں گے اور بھی چیزوں کو سیکھیں گے. خداوند خدا نے جب اس کائنات کی تخلیق کی ہے تو کلام خدا میں کیا لکھا ہے کہ ہر جاندار اپنے اندر بیج میں, اپنے پھل میں وہ بیج رکھے گا تاکہ وہ بڑھے اور پھلے. اب دیکھیں, انسان تو جس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا وہ کون سا انسان ہے؟ میں اور آپ ہیں. وہ تو آدم ہے. صرف آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے اور وہ جیتی جان ہو گیا. پھر میں اور آپ جیتی جان کیسے ہوتے ہیں؟ خداوند خدا نے جتنے بھی درخت اگائے ہیں اور ان درختوں پر پھل لگتے ہیں, سبزیاں ہیں, جڑی بوٹیاں ہیں, ان پر بھی جو سبزیاں لگتی ہیں, جو پھل لگتے ہیں, ان کا بیج آج بھی ویسا ہی قائم ہے جیسا اتنے ہزاروں سال پہلے قائم تھا. سبزی سے سبزی, پھل سے پھل کے درختوں سے درخت اگتے آتے ہیں, اور اسی طرح جانور, مچھلیاں اور انسان بھی ایک دوسرے سے پیدا ہوتے اور بڑھتے اور پھلتے جاتے ہیں. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ عبرانی زبان میں تحریر کیا گیا ہے اور نیا عہد نامہ یونانی زبان میں تحریر کیا, اور کچھ حصے آرامی زبان میں بھی تحریر کیے گئے ہیں. عبرانی زبان میں جہاں پر لفظ زندگی ہے کہ خداوند خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا, وہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے زندگیوں کا دم پھونکا گیا, کہ انسان میں بھی خداوند خدا نے وہی خوبی, وہی کوالٹی رکھی جس سے میں اور آپ اپنے والدین سے زندہ پیدا ہوتے ہیں. جس طرح پھل اور سبزیاں ہیں, جس طرح باقی جاندار چیزیں ہیں, ویسے ہی وہ زندگی کا دم جو خداوند خدا نے آدم کے نتنوں میں پھونکا وہی آج بھی قائم اور دائم ہے, اور وہی قائم اور دائم رہتا ہے. خداوند خدا نے جن چیزوں کو ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا انسان سے کیوں اس قدر محبت رکھتا ہے, جیسا یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. وہ محبت کیسی ہے اور کیوں ہے؟ کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے, اور خدا نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے مٹی سے تخلیق کیا ہے, اور خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے. ان ساری چیزوں کو ملا کر انسان بنا ہے, انسان کو تخلیق کیا ہے, انسان کو پیدا کیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا مقصد خدا کا کیا ہے, کہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے, خدا انسان سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے. خدا ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے, ایسے انسان کو پیدا کرتا ہے جو سوچے سمجھے خدا کی طاقت, خدا کی قدرت, خدا کی قوت, خدا کی محبت اور خدا کے جلال کو دیکھ سکے, اسے پرکھ سکے. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ درخت سوچ سمجھ نہیں سکتے, چل پھر نہیں سکتے, اور جو چیزیں چل پھر سکتی ہیں, جانور ہیں, پرندے ہیں, وہ صرف اپنے کھانے پینے یا اپنے گھر, اپنے گھرانے تک کی سوچ سمجھ رکھتے ہیں. خدا کی قدرت کو دیکھنا اور اس کے نام کو جلال دینا یہ صرف انسان کر سکتا ہے, کیونکہ خدا نے انسان کو ہی اس دنیا میں با اختیار پیدا کیا ہے, ایسی سوچ ایسی سمجھ دے کر پیدا کیا ہے کہ وہ خدا کی محبت کو جان سکے, خدا کی رفاقت کو جان سکے, خدا کے جلال کو جان سکے, خدا کو پہچان سکے, خدا کے ساتھ چل سکے, خدا کے ساتھ وقت گزار سکے, خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکے. جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو انہوں نے کیا سنا؟ ٹھنڈے وقت میں جو خدا باغ عدن میں پھرتا ہے تو اس کی آواز سنی, اور
शर्माते हुए, डर के मारे, घबराते हुए, अपने गुनाह से पशेमान वो छुप गए। हम बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में ऐसी खूबियां होती हैं और ऐसी खामियां भी होती हैं जिसकी वजह से हम खुदा के पास जाने से कतराते हैं, खुदा से डरते हैं कि शायद मैं तो इस लायक नहीं कि खुदा के घर का काम कर सकूं, या शायद मैं तो इस लायक नहीं कि मैं, या शायद खुदा मेरी दुआ सुनता नहीं, या खुदा शायद मेरी दुआ सुनेगा नहीं। ये हमारी जिंदगी में कमी या कमजोरी है जिसे दूर करने की हमें जरूरत है। खुदा आपसे प्यार करता है, आप में से हर एक को खुदा जानता है क्योंकि खुदा ने आदम के नथनों में जिंदगियों का दम फूंका और खुदा ने आदम और हवा को यह बरकत दी थी कि बढ़ो और फलो और जमीन को मामूर और महकूम कर दो। और हवा के लिए क्या लिखा है कि वो तमाम जिंदों की मां है। और हम आज जिंदा हैं, हमारी औलाद भी जिंदा है और आगे आने वाली नस्लें भी इसी तरह चलती रहेंगी। खुदावंद खुदा इंसान से इस कदर प्यार करता है, अपनी शबीह पर पैदा करने से, अपने हाथों से इंसान को मिट्टी से बनाने से और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंकने से उसने अपना प्यारा बेटा, जैसा हमने आयत को तलावत किया था, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बागे अदन में वो मंसूबा जो खुदावंद खुदा का था, वो इंसान खुदा से जुदा हुआ, लेकिन खुदा ये नहीं चाहता कि इंसान खुदा से जुदा रहे, इंसान खुदा से दूर रहे, क्योंकि इंसान खुदा के हाथ की बनाई हुई बेहतरीन से भी बेहतरीन कारागरी है। खुदा ये चाहता है कि वो आपसे रफाकत रखे, वो आपसे बातचीत करे, वो चाहता है कि आप उसके करीब रहें और खुदा तो हमेशा ही इंसान के करीब रहता है। खुदा ये चाहता है कि आप इस आयत के मुताबिक जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाज दफा हम बहुत सारी चीजों को अपनी जिंदगी में दुरुस्त कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों को अपनी रूहानी जिंदगी में दुरुस्त करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि हम बेहतरीन ईमानदार हैं, हम अच्छे ईमानदार हैं, हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन खुदा के साथ ये सीख लेना, या मैं ये कहूं आपको खुदा के साथ चलना चाहिए, आपको खुदा में बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या मैं वो तरीका कार भी बता रहा हूं कि आपने खुदा के साथ कैसे चलना है या मसीह में कैसे बढ़ना है? उन तरीके कार को, खुदावंद के पाक कलाम के कवानीन को समझने की जरूरत है। सिर्फ कह देने से बात नहीं बनेगी, या सिर्फ सोच लेने से बात नहीं बनेगी, या सिर्फ सुन लेने से हमारा मकसद हल नहीं होगा। अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा ईमान में। और वो कैसे बढ़ाना है? खामियों को दूर करके, कमजोरियों को दूर करके, खुदा के पाक कलाम को पढ़ने से, खुदा के पाक कलाम को समझने से और उस पर अमल करने से। ये दूसरा कदम है जो ईमान में हमें उठाने की जरूरत होती है। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि खुदा के साथ चलिए, खुदा आपको बरकत देगा। कैसे चलना है, इस बात को सीखने की आज हमें ज्यादा जरूरत है। आप सब समझदार लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि खुदा के साथ चलने का मतलब क्या है, ताबेदारी का मतलब क्या होता है, फरमाबरदारी का मतलब क्या होता है। औलाद होते हुए भी और खुदा के ईमानदार बेटे और बेटियां होते हुए भी खुदा ने आपको, इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया, इंसान को अपने हाथों से मिट्टी से तख्लीक किया, नथनों में जिंदगी का दम फूंका और आपकी और मेरी निजात के लिए अपना प्यारा बेटा यसु मसीह भी बख्श दिया, जिसके खून बहाने के वसीला से मैं और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस होने के लिए मेहनत और कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस जिंदगी में जब तक वो सांस, वो नथनों में फूंका हुआ जिंदगी का दम जो हमें शायद 70 साल के लिए, शायद 80 साल के लिए, जैसा खुदावंद के पाक कलाम में लिखा गया है, लेकिन कुछ लोग तो उससे पहले भी इस दुनिया से रहलत फरमा जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, और कुछ लोगों की उम्र 80 साल से भी ज्यादा होती है। हमें इस जिंदगी में फैसला करना है कि खुदा जो इंसान से इस कदर प्यार करता है, इन सारी चीजों से बढ़कर खुदा इंसान से प्यार करता है, और खुदा यही चाहता है कि इंसान की खुदा के साथ और खुदा की इंसान के साथ रफाकत रहे, उसका रिश्ता मजबूत रहे, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, बगैर ईमान लाए
یہ کام نہیں ہو سکتا۔ پیغام کے شروع میں نے اس آیت کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ باحوالا یاد رکھی جانے والی کیا ہے؟ آیت ہے۔ آپ سب کو یاد ہے؟ تو آئیے اس سے اگلی آیت پڑھتے ہیں، پھر دیکھیں کیا آپ کو سمجھ آتی ہے یا میں کیا سمجھا پاتا ہوں۔ یہ آیت تو سب کو زبانی یاد ہے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، آپ کے بچوں کو بھی یاد ہوگی، کیونکہ خدا نے دنیا سے، سب بولیے مل کر، سب ہم مل کر پڑھیں گے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ 17ویں آیت بھی یاد کیجئے، 16ویں آیت تو سب کو یاد رہتی ہے، 17ویں آیت بھی سنیے خداوند کا پاک کلام کیا کہتا ہے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ میں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں، کہتے نہیں ہم ایمان رکھتے ہیں خدا پر، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، خدا روح القدس ہے، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے پیارے بیٹے کو اس زمین پر بھیج دیا، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنا پاک اور بے عیب خون بہا دیا۔ میرے عزیزو، پاک کلام میں لکھا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے کیا ہے؟ مردہ ہے، بے جان ہے، کوئی قیمت نہیں ایسے الفاظ کی کہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ عقیدہ بھی ابھی بشپ صاحب دہرا رہے تھے، ہم ان کے پیچھے دہرا رہے تھے، میں ایمان رکھتا ہوں۔ لفظی باتیں ہیں، عارضی باتیں ہیں، سطحی باتیں ہیں، صرف منہ کا اقرار ہے، لیکن دل، دماغ، عقل، سمجھ، سوچ خدا سے کہیں دور ہے، اس کے پاک کلام سے دور ہے، اس کے گھر سے دور ہے۔ اگر گھر میں آ بھی جاتے ہیں پھر بھی دل باہر رہتا ہے، سوچ باہر رہتی ہے، دھیان باہر رہتا ہے۔ خدا کے گھر میں بیٹھ کر بھی ہم خدا کے گھر میں نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے ساتھ چل نہیں رہے، اس کے ساتھ بڑھ نہیں رہے، اس میں جڑ نہیں پکڑ رہے۔ میرے عزیزو، خدا تو انسان سے اس قدر پیار کرتا ہے، خدا تو انسان سے اس قدر محبت رکھتا ہے کہ دنیا میں اور کسی چیز کے لیے یہ بیان ہی نہیں کیا گیا کہ خدا انسان سے بڑھ کر کسی اور چیز سے پیار کرتا ہو۔ لیکن کس انسان سے؟ گنہگار انسان سے یا ایماندار انسان سے؟ اس انسان سے جو خدا کی تابعداری کرتا ہے، خدا کی فرمانبرداری میں رہتا ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، یا اس انسان سے جو خدا کی فرمانبرداری نہیں کرتا بلکہ ابلیس کے بہکاوے میں بہک کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ یاد رکھیے، خدا سب سے پیار کرتا ہے، گناہگار سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا وہ ایماندار سے کرتا ہے۔ لیکن ایماندار کے لیے خدا کے پاس برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں، خوشحالی ہے، بحالی ہے۔ لیکن وہ جو انسان خدا سے دور رہتا ہے، خدا اس سے بھی پیار کرتا ہے، خدا اس کو بھی گھیرتا ہے، خدا اس کو بھی بلاتا ہے۔ آج میرے عزیزو، ایماندار ہوتے ہوئے محض ان باتوں کو سیکھ کر سمجھ کر بیان کر دینا کافی نہیں، ایمان میں دوسرا قدم اٹھائیے، ایمان میں آگے بڑھیے، خدا کے ساتھ چلنے کی ہمت کیجئے، خدا کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیجئے، خدا کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیجئے۔ وعدے تو پہلے بھی کئی دفعہ کیے ہوں گے، اقرار تو پہلے بھی کئی دفعہ کیے ہوں گے، توبہ تو پہلے بھی کئی دفعہ کی ہوگی، اور معافی بھی 1000 دفعہ مانگی ہوگی۔ لیکن میرے عزیزو، زندگی میں ایک وقت ضرور ایسا آ جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، گھریلو حالات کی وجہ سے، کہ جب انسان کا دل اور دماغ اس کا ساتھ نہیں دیتا اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بکھر جاتا ہے، یا بکھرنے اور ٹوٹنے کے کنارے پر ہوتا ہے، اس کی کگار پر ہوتا ہے، تب وہ خدا کے ساتھ بڑے ہی ٹوٹے دل کے ساتھ آتا ہے، بڑے قول اور اقرار کرتا ہے، بڑے وعدے کرتا ہے، اور پھر دوبارہ سے جب اس کی زندگی بحال ہو جاتی ہے، وہ خدا کے جلال کو دیکھتا ہے، خدا کے کام کو اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا اس قدر آپ سے پیار اور محبت رکھتا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کا منتظر رہتا ہے۔ مصرف بیٹے کی کہانی ہم سب اس سے واقف ہیں۔ وہ باپ اپنے بیٹے کا ہر روز منتظر رہتا تھا، اسی طرح خدا باپ بھی آپ کا اور میرا ہر وقت ہر روز منتظر رہتا ہے، اور اس کا کبھی ہاتھ
उसका रहमत वाला, उसका कुदरत वाला, उसका कुव्वत वाला हाथ हमेशा हमें चारों तरफ से घेरे रहता है। हम सिर्फ उन मुश्किलात, उन मुसीबतों को देखते हैं जो सामने से हमारा मुकाबला करती हैं, जो पीछे से आने वाली हैं, दाएं बाएं से आने वाली हैं, ऊपर से आने वाली हैं। जिन मुसीबतों, मुश्किलों, परेशानियों को खुदा रोक देता है, वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती, हम उनके लिए खुदाबंद का शुक्र अदा कर सकते हैं। और जो मुश्किलात, मुसीबतें हमारे पास आ जाती हैं, हमारे ऊपर आ जाती हैं, हमारे खानदान में आ जाती हैं, बीमारी की सूरत में, परेशानी की सूरत में, उनका मुकाबला हमें करना है। पाक कलाम में क्या लिखा है? पस इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और किस तरह भाग जाएगा? रूह की तलवार से हमें उसका मुकाबला करना है, खुदा के पाक रूह को तलब करना है, खुदा के साथ वक्त गुजारना है दुआ में। जब हमारी दुआया जिंदगी मजबूत होगी तो हमारा खुदा के साथ रिश्ता मजबूत होगा। जब खुदा के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होगा, जब खुदा हमारे साथ होगा, तो मेरे अजीजों फिर हमें किस चीज का डर है? पाक कलाम में खूबसूरत बातें लिखी हैं, पाक कलाम में वादे की बातें लिखी हैं। आइए मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी खुदावंद के हाथ में दें, क्योंकि खुदा उतनी ही मोहब्बत आपसे करता है जितनी हर किसी से करता है। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपकी रफाकत चाहता है, खुदा आपसे बात करना चाहता है। आप खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, खुदावंद आपसे हम कलाम होगा, खुदावंद आपसे बात करेगा, खुदावंद अपना मंसूबा आपको बताएगा, आपके जिंदा रहने का मकसद आपको बताएगा, आपकी जिंदगी से जो खुदा काम लेना चाहता है, जिसके लिए खुदावंद ने आपको पैदा किया, तख्लीक किया और इस दुनिया में रखा है, खुदा वो काम आपको बताएगा, खुदा वो काम आपको दिखाएगा और आपकी जिंदगी से वो काम लेगा। लेकिन इस तरह ना हो कि हम यूना की तरह खुदा के मंसूबे से फिरने वाले और फिर दोबारा मुश्किल में, मुसीबत में पड़कर घेर कर, खींच कर लाने वाले बने, बल्कि हम खुदा की मोहब्बत को पहचानें, खुदा के वादे को देखें, खुदा के मोहब्बत को देखें, खुदा के जलाल को देखें और खुदावन की तरफ रजू लाएं। सो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें कि